بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے علاقے میں عجیب و غریب گائے رہتی تھی جس کا وجود ہر روز بڑھتا ہوا راز بن چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس گائے کی آواز کو ایک معجزہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ ہر صبح اور شام اذان کی طرح آواز دیتی تھی۔ گاؤں میں یہ گائے نہ صرف عقیدت کی علامت بن چکی تھی بلکہ اس کی آواز کو گاؤں والوں کے دلوں میں ایک خاص سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ گاؤں میں ہر روز صبح اذان کے وقت یہ گائیں بلند آواز میں اللہ اکبر کہتی، پھر اس کے بعد اس کی آواز ایک مکمل اذان کی طرح پورے گاؤں میں گونجتی تھی۔ لوگ فوراً اپنے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اور یہی ایک معمول بن چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ گائے خود اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے اور اس کی آواز سن کر انسانوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ لیکن ایک دن عجیب و غریب تبدیلی آئی۔ گاؤں کے لوگ دیکھنے لگے کہ گائے کی آواز میں کچھ اور سرگوشیاں شامل ہو گئی ہیں۔ پہلے جو آواز ایک اذان کی طرح تھی وہ اب بدل چکی تھی اور اس میں کچھ غیر معمولی باتیں تھیں۔ گاؤں کے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے۔ کچھ لوگ اس کو اللہ کی مزید رحمت سمجھ رہے تھے جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ اس میں کچھ عجیب بات ہو رہی ہے۔ گاؤں کے عالم کے پاس لے جایا گیا۔ یہ تبدیلی حضرت عبداللہ تک پہنچی جو ایک بزرگ عالم دین تھے اور گاؤں کے لوگوں کو اسلامی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا دل ہمیشہ گاؤں کے لوگوں کی فلاح کے لیے پریشان رہتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور وہ ہمیشہ اللہ کی ہدایت پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے جب گاؤں میں گائے کی آواز کے بارے میں سنا تو فوراً گاؤں کا رخ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا علی بھی تھا جو ان کا شاگرد تھا اور حضرت عبداللہ کا دست راست بن چکا تھا۔ حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی معجزہ ہے؟ علی نے حضرت عبداللہ سے سوال کیا۔ جب وہ گاؤں پہنچے حضرت عبداللہ مسکرا کر بولے، بیٹا ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ حقیقت کیا ہے لیکن اللہ کی ہدایت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس گائے کے پیچھے کچھ چھپی حقیقت ہو سکتی ہے، ہمیں اس کا پتہ لگانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ اور علی گائے کے قریب پہنچے جہاں گاؤں کے لوگ جمع تھے اور گائے کی آواز کو بڑی عقیدت کے ساتھ سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے گاؤں کے بزرگوں سے پوچھا، یہ گائے کب سے اذان دے رہی ہے؟ ایک بزرگ شخص نے جواب دیا، یہ گائے تقریباً 5 سال سے گاؤں میں ہے اور جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے یہ خود ہی آواز دینا شروع کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ کی نظریں گائے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ کچھ اور ہی ہے، کچھ ایسا جو صرف نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس گائے کے پیچھے کسی طاقت کا عمل تھا اور وہ اسے جاننا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے گائے کی آواز کے بارے میں مزید تحقیق کی۔ وہ گاؤں کے لوگوں سے بات کرتے اور ہر ممکن طریقے سے گائے کی آواز کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبداللہ کا دل پریشانی سے بھر گیا تھا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ گائے حقیقت میں ایک جادو کے زیر اثر تھی اور اس کے ذریعے گاؤں کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ علی، مجھے لگتا ہے یہ گائے کسی جادو کے تحت کام کر رہی ہے، ہم سب کو اس کے پیچھے چھپے راز کو جاننا ہوگا، حضرت عبداللہ نے علی سے کہا۔ علی نے سر ہلا کر جواب دیا، حضرت کیا ہم اس راز کو بے نقاب کر سکیں گے؟ حضرت عبداللہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہمیں اللہ کی مدد سے اس جادو کو ختم کرنا ہوگا اور اس گائے کے راز کو حل کرنا ہوگا، ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ حضرت عبداللہ اور علی گائے کے قریب وقت گزارنے لگے۔ ایک رات جب گائے نے اذان دی تو حضرت عبداللہ نے اس کی آواز میں کچھ غیر معمولی بات سنی۔ گائے کی آواز میں ایک سرگوشی شامل ہو گئی تھی جو کسی انسانی زبان میں نہیں تھی بلکہ کسی جادوئی زبان میں تھی۔ حضرت عبداللہ نے فوراً اپنی کتاب سے کچھ الفاظ نکالے اور گائے کے قریب جا کر ان الفاظ کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ پڑھے گائے کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمکنے لگی اور اس کی آواز میں گہرا تغیر آ گیا۔ یہ جادو کا اثر ہے، حضرت عبداللہ نے کہا، یہ گائے کسی جادوگرنی کے زیر اثر ہے
اور اس کے ذریعے گاؤں کے لوگوں کو ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ گاؤں میں خاموشی چھا گئی، لوگ حیرت اور خوف کے ساتھ اس تبدیلی کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے علی کو مخاطب کیا، ہمیں اس جادوگرنی کا پتہ چلانا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ خطرے میں ہیں اور ہمیں انہیں بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ گاؤں میں بارشیں بہت تیز ہو رہی تھی اور لوگوں کا دل بھی ڈوبا ہوا تھا، سیلاب کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی اور گاؤں کے لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی اور اس جادوگرنی کے جال سے گاؤں کو بچانا ہوگا۔ اسی دوران گائے کی آواز اور بھی بلند، غیر معمولی ہو گئی۔ گائے کا جسم ہلنے لگا اور اس کی آنکھوں سے ایک سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ حضرت عبداللہ نے فوراً اپنے کمرے سے قرآن پاک نکالا اور اس کے پڑھنے کا آغاز کیا تاکہ اس جادو کو ختم کیا جا سکے۔ گاؤں کے لوگ خوف میں مبتلا تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سب سچ ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یہ سب کچھ جادو کرنے کی کارستانی ہے۔ اس گائے کے ذریعے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور سیلاب کا یہ خدشہ بھی اسی جال کا حصہ ہے۔ گاؤں کے لوگوں میں سنجیدگی بڑھ گئی، لیکن کچھ لوگ ابھی تک یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ایک جادو کا حصہ ہے۔ عبداللہ نے گاؤں والوں کو بتایا، یہ گائے ایک جادوگرنی کے زیر اثر ہے، اس کے ذریعے گاؤں کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ علی اور حضرت عبداللہ نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کی مدد کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ گاؤں میں لوگ حضرت عبداللہ کی باتوں کو سن کر خوف کے مارے درختوں کے نیچے چھپنے لگے اور کچھ تو لوگ اپنی آخری امید کے طور پر مسجد میں آ کر دعا کرنے لگے۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہونے لگی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سیلاب کا خطرہ حقیقت بن گیا۔ گاؤں میں ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ گاؤں والے خوف کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے سے مدد کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ اور علی سیلاب کے درمیان گاؤں کے مرکزی مکان پر پہنچے جہاں گائے کھڑی تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یہ سب کچھ اس جادوگرنی کا حصہ ہے، وہ ہمیں سیلاب میں پھنسانا چاہتی ہے۔ ہمیں فوراً اس جادوگرنی کا پتہ چلانا ہوگا اور اس کے جال سے باہر نکلنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ اور علی نے گائے کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے مزید تحقیقات کی اور جلد ہی وہ اس جادوگرنی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جو گائے کے ذریعے گاؤں والوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اللہ کے نام پر جادوگرنی کو بے نقاب کیا اور اس کے جادو کو ختم کیا۔ گائے کی حقیقت سامنے آ چکی تھی اور اس کے جادو کے اثرات بھی ختم ہو چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ حضرت عبداللہ کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے انہیں جادو سے بچایا۔ حضرت عبداللہ نے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ممکن ہوا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی ناممکن تھا۔ گاؤں میں سیلاب کا پانی کم ہونے لگا، لوگ واپس اپنے گھروں میں جانے لگے، گاؤں میں سکون کی فضا واپس آئی اور حضرت عبداللہ اور علی نے گاؤں کے لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اللہ کی مدد اور ہدایت پر ایمان رکھو، کبھی بھی کسی جادو اور طاقت کے زیر اثر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ نے گاؤں والوں کو نصیحت کی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی ہدایت ایمان میں طاقت ہے اور کبھی بھی کسی جادو یا دھوکے میں نہ آئیں۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ صرف آزمائش ہیں اور ان کا مقابلہ صرف سچائی، ایمان، اللہ کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں اور وہ ہر برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، میں اپنے گھر والوں اور غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔